اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم تنویر بھائی کی زبانی ایک آڈیو سنوائیں گے اور اس میں وہ بتائیں گے کہ زیادہ تر خواتین کو یہ جو مسائل پیش ہوتے ہیں، جیسے جادو ہے، جنات ہے، کبھی بچوں کی بغاوت کے مسئلے ہیں، بچوں کے مسئلے ہیں، بچے سنتے نہیں ہیں، کبھی ہسبینڈ کے مسائل ہوتے ہیں، یا گھر میں جو ویسی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، میاں بیوی دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیوں لڑائیاں چل رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ بیٹھے بیٹھائے جو مالی مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، قرضہ لیا جاتا ہے، پھر قرضہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ بیٹھے بیٹھائے آپ کی آمدنی کم ہو جاتی ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ تو ان تمام مسائل کے لیے کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے ان تمام مسائل کے لیے آسان سا ایک حل بتایا ہے۔ آپ ان کی آڈیو کو غور سے سن لیجئے گا، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف یہ عمل کرتا رہے جس میں کلید اعظم کا عمل شامل ہے، استغفار کی ایک صبح شام کی تسبیح شامل ہے، تیسرے کلمے کی صبح شام کی ایک تسبیح شامل ہے، درود شریف کی ایک تسبیح شامل ہے، اور جو انہوں نے کچھ ہدایات دی ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کریں تو تنویر بھائی کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اسکرین پر آپ کو کلید اعظم کا عمل جو تنویر بھائی نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے وہ بھی نظر آئے گا، تیسرے کلمے کا جو بتایا ہے وہ بھی اسکرین پر نظر آئے گا، وہاں سے اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو تنویر بھائی کے چینل کا لنک اور ان کا جو واٹس ایپ نمبر ہے یا موبائل ہے وہ بھی مل جائے گا۔ تو آپ تنویر بھائی سے بھی ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی زیادہ مسائل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ دور کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں، اسپیشلی گھریلو مسائل، رشتوں کے مسائل، بچوں کے مسائل، میاں بیوی کے تعلقات کے اندر کشیدگی، جادو اور جنات کا معاملہ، تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا حل کیا جائے۔ آج اس کا ایک پراپر حل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر آپ نے اس کو مستقل مزاجی سے کیا، اپنے طبیعتوں کے اندر، اپنے مزاجوں کے اندر اور اپنی استقامت کے اندر اس عمل کو اگر لے کر آئے تو انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے، اللہ کا کرم ہوگا، زندگی خوشحال، خوبصورت اور پرسکون ہو جائے گی۔ طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے صبح سب سے پہلے تیسرا کلمہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ شام کو بھی اسی طرح تیسرا کلمہ ایک تسبیح، درود شریف ایک تسبیح، استغفار ایک تسبیح، اور باقی دن کے اندر آپ کلید اعظم کا عمل پڑھیں گے۔ کلید اعظم کا عمل کیا ہے؟ پہلے آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، پھر ایک بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر 3 بار سورہ اخلاص کے ساتھ بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر آخر میں 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پراپر جو ہے وہ پڑھنے کا طریقہ سمجھ آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ کلید اعظم کا عمل ہے، اول آخر درود شریف، ایک بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ، 3 بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص۔ یہ ایک بار عمل ہوا، اس کو آپ نے دن بھر میں 41 بار پڑھنا ہے، اور جو بسم اللہ کی میم ہے وہ سورہ فاتحہ کے لام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمدللہ کے ساتھ اس طرح پڑھنی ہے۔ یہ طریقہ کار ہے۔
41 بار دن میں پڑھیں گے، اور صبح شام تیسرا کلمہ درود شریف استغفار ایک تسبیح پڑھیں گے، اور دن کو کلید اعظم کا عمل پڑھیں گے۔ ناپاکی کے دنوں میں صرف درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باقی جو دن ہوں گے اس کے اندر کلید اعظم، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار آپ نے پڑھنا ہے۔ ناپاکی کے دنوں میں کلید اعظم کا عمل نہیں پڑھنا، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار پڑھ سکتے ہیں، اور دن بھر درود شریف استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ کلید اعظم کا عمل ناپاکی کے دنوں میں نہیں پڑھنا، پاکی کے دنوں میں پڑھنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ بغاوت پہ اتر آئے ہیں، گھر کے اندر جھگڑا کرتے ہیں، یا ان کے ریلیشنز ہیں، یا وہ حرام کی راہوں کی طرف متوجہ ہیں، تو آپ نے یہ جو پڑھائی کرنی ہے، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار اور کلید اعظم کا عمل، رات کو سوتے وقت اس طرح ان کے دل کو ہدیہ کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے یہ جو عمل پڑھا، یہ میں اپنے ہسبینڈ کے دل، یہ میں نے جو عمل پڑھا یہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے شوہر کے دل کو ہدیہ کرتی ہوں۔ یا اللہ انہیں خیر کی طرف لوٹا، اور انہیں گھریلو معاملات کے اندر دلچسپی لینے کی طرف متوجہ فرما، اور کشیدگی کو دور فرما، اور نفرتوں کو دور فرما، محبتیں مروتیں پیدا ہوں۔ اسی طرح اگر آپ کا بیٹا بغاوت کرتا ہے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عمل کو پیش کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے بیٹے کے دل کو ہدیہ کریں۔ بیٹی ہے، بیٹی کے دل کو ہدیہ کریں۔ اگر کوئی دشمن ہے تو آپ یہ عمل کر کے رات کو سوتے وقت دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ اور یہ جو کلید اعظم کا عمل ہے، اس سے آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے، جو بول آپ منہ سے نکالیں گے وہ قبول ہوں گے۔ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی شفا ہے، بسم اللہ کے اندر بھی شفا ہے، سورہ فاتح کے اندر بھی شفا ہے، سورہ اخلاص کے اندر بھی شفا ہے۔ اگر آپ کو جنات، جادو جنات کا مسئلہ ہے تو یہ عمل آپ پڑھ کے، کلید اعظم کا عمل، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے اس ساری پڑھائی کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اصحاب کہف کو ہدیہ کریں، تو انشاءاللہ جادو جنات سے آپ کو نجات ملے گی۔ اگر آپ روحانیت کی سیڑھیاں چڑھنا چاہتے ہیں تو تیسرا کلمہ درود شریف استغفار اور کلید اعظم کا دن بھر کا عمل پڑا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حضرت خضر علیہ السلام کو ہدیہ کرتے رہیں، اور یہ معمول رکھیں، اس کے ڈیز نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو مہینے کے اندر، کچھ لوگوں کو 3 مہینے کے اندر، کچھ لوگوں کو سال کے اندر جو ہے وہ اس کی برکات، کرامات اور معاملات ملنے، تاثیر ملنے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت پہ اور آپ کے اخلاص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کی آمدن کے اندر مسائل ہیں تو اس سے حل ہو جائیں گے، اگر آپ کو روحانی مسئلہ ہے تو اس سے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو آپ یہ عمل پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو ہدیہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ بے اولادی سے نجات ملے گی اور آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ علم لدنی، علم وہابی اور قلندرانہ درویشانہ مزاج چاہتے ہیں اور ولایت چاہتے ہیں تو یہی عمل پڑھ کے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو ولایت دی جائے گی، آپ پر راز کھولے جائیں گے، علوم کھولے جائیں گے۔ اگر آپ ڈرتے بہت زیادہ ہیں اور خوف زدہ رہتے ہیں جنات سے، جادو سے، تو آپ یہ عمل پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعمال کا ہدیہ بھیجتے رہیں اور مسلسل بھیجتے رہیں۔ اگر آپ کے مال میں کمی آ گئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مال وسیع ہو اور مزاج کے اندر سخاوت بھی آئے، حیا بھی آئے، تو یہی عمل پڑھ کے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے۔ یہ فارمولہ ہے فیض حاصل کرنے کا، برکات حاصل کرنے کا، جو آپ پر اشکار کیا گیا، اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ساری ہے کامل یقین کی، محنت کی اور مستقل مزاجی کی۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مختصر سے مختصر وظیفہ ہو، ٹھیک ہے، جس کو ہم 2 منٹ میں پڑھیں، اور ہمارے جو 20-30 سال پرانے مسائل ہیں نا وہ سب چٹکیاں بجاتے ہوئے حل ہو جائے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کچھ بھی حاصل کرنا ہے نا، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو شارٹ کٹ ملے گا تو جس آسانی یا جس شارٹ ٹائم میں آپ کو کوئی چیز ملے گی،
وہ اتنی ہی جلدی اور اتنی آسانی سے چلی بھی جائے گی۔ تو کوئی بھی مقصد زندگی میں حاصل کرنا ہو، کوئی بھی مسئلہ حل کرنا ہو، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، لگن سے کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان تمام خواتین کے لیے ہے کہ جو اس بات کا ذکر کرتی ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی آدمی سے بات کر سکیں۔ تو آپ جو ہے وہ ان ہدایات کو فالو کریں، لیکن مستقل مزاجی سے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت آسانی کریں۔ اور سب سے مزے کی بات ہے اس میں درود پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے بارے میں آپ بہت سارے واقعات تنویر بھائی کے چینل پہ بھی سنیں گی، اور بھی بہت سے ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس درود شریف کے بارے میں۔ اور اس درود شریف کا مطلب بہت خوبصورت ہے کہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، کہ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر کہ جیسے تجھے پسند ہے اور جس میں تیری رضا شامل ہو۔ تو بہت سارا درود شریف پڑھیں، دوسرے لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی دعوت دیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں، ایسی خواتین ہیں کہ ان کے ساتھ میں سے کوئی بھی مسائل درپیش ہیں، تو ان کو بھی ضرور یہ پیغام دیں، آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت و جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو امی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک پر مکمل درود اور خوب سلام بھیج کہ جیسے تجھے پسند ہو اور جس میں تیری رضا شامل ہو۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔